تمل ناڈو کے سفر کے متعلق مولانا عبید اللہ صاحب کچھ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سفر کے روداد آپ حضرات کے سامنے پیش لوگ تمل ناڈو کے سفر میں ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ سفر بڑا قیمتی رہا، بہت بہترین راستے، صفائی ستھرائی اور وغیرہ دیکھنے کی ملی۔ اور جیسا بتایا کہ ہم جو ہے سب سے پہلے پرنام بھٹ مولانا الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے مدرسے میں گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ حضرت ہردوئی کے فیض یافتہ ہیں، صحبت یافتہ ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی اکابر سے حضرت نے صحبت پائی ہے۔ اور غالباً حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور ساؤتھ افریقہ دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مفتی محمود علیہ السلام صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ اس وقت میں ہم سب ہمارے بہت سے اکابر کے وہ رہبر اور رہنما ہیں، تو ان سے ہی شاید وہ مجاز صحبت یا مجاز بیعت ہیں۔ حضرت کے مدرسے میں حفظ کی ایک مخصوص انداز میں تعلیم ہے۔ حضرت کا ادارہ جو شروع کیا گیا تھا ان طلباء کے لیے جو طلباء مدارس میں حفظ کرتے ہیں لیکن حفظ کچا رہ جاتا ہے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب پرنام بھٹی دامت برکاتہم العالیہ کو بڑی فکر تھی امت کے ان حفاظ کے بارے میں جن کا حفظ کچا ہوتا ہے، جو بہت بڑا جرم ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت کو اس کی فکر تھی کہ بھئی ان حفاظ کے حفظ کو کیسے پختہ کیا جائے۔ الحمدللہ اسی سلسلے میں ادارہ انہوں نے شروع کیا ہے، اور ایک بہت مثالی کام کیا ہے جہاں پر بڑے ہمارے اکابر حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس سے پہلے حضرت مولانا اسعد صاحب مدنی رحمہ اللہ اور دیگر اکابر ماشاءاللہ وہاں پر تشریف لائے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت مثالی حفظ کی تعلیم ہے، اور بچے بہت بہترین انداز میں سبق سناتے ہیں، اور تقریباً 6 پارے کے قریب دور سناتے ہیں۔ بہت مثالی حفظ کی تعلیم ہے۔ ہمارے وہ مدارس جہاں پر حفظ کی تعلیم ہے ان کو حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت مثالی انداز میں سبق اور سبق پارے اور آموزے کا مزاج ہے، اور ہر صفحے پر مستقل گرفت و پکڑ، رات کے 12 بجے اٹھا کر بھی کسی بھی طالب علم کو اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں۔ اتنا بہترین ماشاءاللہ حفظ کا نظام وہاں پر ہے۔ اب آمبور جیسا بتایا گیا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پرنام بھٹ میں ایک اور مدرسہ ہے، جامعہ وسیعۃ العلوم پرنام بھٹ کا ہی مدرسہ ہے، جو عالمیت کا بھی مدرسہ ہے، غیر اقامتی، وہاں پر اقامت و قیام کا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پرنام بھٹ میں تقریباً 80 کے قریب مساجد ہیں، وہاں سے طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں عالمیت، اور وہاں سے تقریباً 55 سالہ پرانا مدرسہ ہے غیر اقامتی، ماشاءاللہ وہاں سے طلباء جو ہے پڑھ کر کے عالمیت پورا کرتے ہیں، اور اس میں دورے کے لیے فی الحال جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت مثالی کام وہاں بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ گئے آمبور میں۔ آمبور بھی ایک اکابر کی پرانی بستی ہے، وہاں 4-5 مدارس ہیں، بہت مثالی کام ہے، دعوت تبلیغ کا بھی کام ہے، اور مسلمانوں کا معاشرہ دیکھنے جیسا ہے۔ اسکول کا نظام ماشاءاللہ اتنا بہترین نظام، اور پورا اسلامی منہج پر ایک اسکول میں 4-4 ہزار بچے پڑھتے ہیں، سارے شرعی لباس میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ ہم وانم باڑی بھی جانا ہوا، حضرت مفتی سبیل صاحب کے مدرسہ احیاء العلوم وانم باڑی بھی جانا ہوا۔ ماشاءاللہ یہ پورا علاقہ بہت قابل استفادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اچھی چیزوں کو لینے، سیکھتے رہنے، سمجھتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے سفر کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت، ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام، خاص کر کے ہمارے حافظ مولا صاحب بھی یہی امیر سفر ہے، ان کی قیادت میں ماشاءاللہ یہ سفر پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اب تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔